اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں نشہ کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، نشہ اور جوا کے مسئلے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے، فیہما اسم کبیر، چاہے نشہ ہو چاہے شراب ہو، ان دونوں چیزوں میں گناہ بہت بڑا ہے، گناہ بہت بڑا ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لیکن ہاں سن لو، اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہے دنیاوی۔ غور سے سنیں، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب شراب کی حرمت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، کہ شراب کا پینا کیسا ہے، جوا کھیلنا کیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے فرمایا کہ یہ دونوں کام جو ہے، اس دونوں کام کے اندر بہت زیادہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن دنیاوی فائدے معمولی ہے۔ دنیاوی فائدے جس کو ہم سمجھتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں، جس کی بنیاد پر نشہ کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وقتی طور کے لیے انسان نشہ استعمال کرنے کے بعد اپنے جسم سے تھکان اترتا ہوا محسوس کرتا ہے، وقتی طور کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، وقتی طور کے لیے انسان اپنے ذہن میں تیزی محسوس کرتا ہے، وقتی طور کے لیے انسان اپنے آپ کو چست اور پھرتیلا اور کام کرنے کے لیے چاق و چوبند محسوس کرتا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے شراب کا نشہ جب ان پر طاری ہوتا ہے تو ساری چیزیں ان کی عقل تک کو محو کر دیتی ہے، ہراس باختہ شراب کر دیتی ہے انسان کو۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسمہما اکبر و اسمہما اکبر، ان دونوں کے جو گناہ ہیں، کس دونوں کے گناہ بڑا ہے، کس سے؟ ان کے فائدے سے، ان کے نفع سے، یعنی دنیاوی فائدے جو گنائے گئے، دنیاوی فائدے جو بتائے گئے کہ جسم پھرتیلا ہوتا ہے، نفسانی جو قوت باں ہیں، جو نفسانی طاقت ہیں، اس میں اضافہ ہوتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیاوی فائدے سے کئی گنا اس کا نقصان ہے، دینی لحاظ سے، ایمان کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے بے انتہا اس کے اندر نقصان ہے۔ یہ پہلی آیت ہے جس کے نزول کے بعد جو لوگ شراب پیتے تھے وہ لوگ تھوڑا سا شراب پینا کم کر دیے کہ ایسی چیز جس میں ہمارا نقصان زیادہ ہو، فائدہ کم ہو، اس کے استعمال سے کیا فائدہ ہمیں، لوگ تھوڑا کم کر دیے۔ پہلا بریکر تھا جو اسلام نے لگایا کہ یہ شراب پینا دھیرے دھیرے کم کر دیے، پہلا بریکر تھا، یہ پہلا اسٹاف تھا۔ اس کے بعد اللہ نے دوسرا بریکر نازل کیا، دوسری آیت نازل کی باقاعدہ اس شراب کو حرام کرنے کے لیے۔ وہ کیا نازل کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، یہ دوسری آیت نازل ہوئی شراب کے بارے میں کہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو، جب تم شراب پی کر کے شراب کے نشے میں مست رہو، اس وقت نماز کے قریب نہ آنا، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تمہیں یہ احساس نہ ہو کہ تم پڑھ کیا رہے ہو، سمجھ پا رہے ہو کہ نہیں، کہہ کیا رہے ہو، تمہیں کچھ پتہ چل رہا ہے کہ نہیں۔ عام طور سے شرابی کو دیکھتے ہیں، جب شرابی آدمی شراب پیتا ہے تو کیا بکتا ہے ان کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے عام طور سے دیکھیں گالیاں بکتا ہے، اول تول بکتا ہے، ان کا دماغ، ان کی جو دماغ ہے وہ دماغی توازن بگڑ چکی ہوتی ہے، ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ تو اس کی شان نزول میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ صنع لنا عبد الرحمن ابن عوف طعاما ودعانا وسقانا من الخمر، کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہم لوگوں کو دعوت دیے اور ہم لوگوں کے لیے کھانا تیار کیے، اور جب ہم لوگ پہنچے تو ہم لوگوں کو کھانا کھلایا انہوں نے، اور کھانا کھلانے کے بعد وسقانا من الخمر، شراب پلایا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب کی حرمت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، شراب سب پی رہے تھے۔ اور اتنے میں حضرت الصلاح، اس کے بعد کیا ہوا؟ نماز کا وقت حاضر ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، ہم نماز کے لیے چلے گئے، نماز میں حاضر ہوئے۔ فقدمونی، حضرت علی ابن ابی طالب جو راوی حدیث ہے وہ کہتے ہیں فقدمونی، مجھ کو نماز کے لیے، امامت کے لیے آگے بڑھایا گیا۔ فقرأت، تو میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون نحن نعبد ما تعبدون، ہم نے یہ پڑھ دیا۔ یعنی ترجمہ کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ اور اس کے بعد جو ٹکڑا پڑا شراب کے نشے میں نے وہ کیا تھا؟ نحن نعبد ما تعبدون، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں جس کے سامنے تم جھکتے ہو، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ یعنی لا چھوڑ دیا، جہاں پر لا لگانا تھا کہ ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان کی پرستش نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کے سامنے تم جھکتے ہو، یہ کہنا تھا، لیکن لا چھوڑ دیے، نحنو اور لا کو چھوڑ کر کے نحنو کا لفظ انہوں نے اضافہ کیا۔ فانزل اللہ تعالی، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت کو نازل فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ نے، اے لوگو جو ایمان لے کر کے آئے ہو، جب تم نشے کی حالت میں، نشہ پی کر کے، شراب پی کر کے نشے کی حالت میں مست رہتے ہو، اس وقت تم نماز کے قریب مت جانا، یہاں تک کہ تمہیں شعور ہو جائے کہ تم کہہ کیا رہے ہو۔ جب تک اس کا احساس نہ ہو تب تک نماز تم مت پڑھنا، منع کر دیا۔ یعنی اسلام نے شراب پر دوسرا بریک لگایا کہ اب نماز کے ٹائم تمہارے لیے پینا ممنوع ہو گیا، اب نہیں پیو گے شراب۔ پیتے تو تھے، عام تھا تمہارے لیے پینا، پہلے بتایا گیا اس میں فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے، اب آیت نازل ہوئی کا شراب نماز کا جب قریب ہو جائے وقت تم کو پینا نہیں ہے، منع کر دیا گیا تم کو۔ تو تھوڑے سے لوگ اور رک گئے کہ نہیں ابھی شراب پیوں گا تو نماز کا وقت ہو رہا ہے، پھر نماز پڑھنے جاؤں گا، اللہ نے تو منع کر دیا، پھر اللہ کے حکم کی مخالفت ہم کر نہیں سکتے۔ شراب لوگوں میں پینا تھوڑا کم ہوا، اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت نازل فرمائی، تیسرا حکم اتارا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لے کر کے آئے ہو، شراب، جوا، تھان، بتوں کی عبادت، پاسے کی تیر، یہ سارے کے سارے رجسن، گندی باتیں ہیں، ناپاک عمل ہیں، من عمل الشیطان، اور یہ شیطان کے کاموں میں سے ہیں۔ فاجتنبوہ، ان تمام چیزوں سے تم بچو، اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھو، اپنے آپ کو ان تمام کاموں سے دور رکھو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آیت حرمت نازل ہوئی، دو آیتیں نازل ہوئی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 آیت نمبر۔ دوسری آیت جو اللہ تعالیٰ نے جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، دوسری آیت جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شراب اور جوا کے ذریعے سے شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے۔ شراب اور جوئے کے ذریعے سے شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں دوسرے کے تعلق سے بغض، کینہ پیدا کر دے۔
فہل انتم منتہون، کیا تم لوگ رکنے والے ہو؟ اللہ نے کہا حرمت نازل ہو گئی، تمہیں منع کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ رکنے والے ہو، باز آنے والے ہو۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے تعلق سے ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک محفل، ایک دعوت جمی ہوئی تھی جہاں پر ہم لوگ شراب پی رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے شراب پیا اور کچھ لوگوں کے برتن میں ابھی شراب موجود تھے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں اچانک میں ان لوگوں کے بیچ سے کھڑا ہوا اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دو آیتیں پڑھ کر کے سنائیں شراب کی حرمت کی۔ ہم دوڑ کر کے اپنے اسی مجلس کے اندر آئے۔ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے تھے جس میں ہم نے بھی شراب پیا تھا، کچھ لوگ شراب پی چکے تھے لیکن شراب کا پیالہ ان کے ہاتھوں میں تھا، کچھ لوگ شراب پینے کے لیے اپنے سامنے برتن لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ہم نے کہا کہ قرآن کی یہ دو آیتیں نازل ہو چکی ہیں، اللہ نے ان کے آخر میں فرمایا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کہ او شراب پینے والو، جنہوں نے اپنے سامنے شراب کے بوتل رکھا ہے، جنہوں نے اپنے سامنے شراب کے پیالے کو لے کر کے بیٹھ کر کے شراب پینے کا انتظار کر رہے ہو، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ اب اللہ رب العالمین نے شراب کی حرمت نازل کر دی ہے، اب نبی نے اس عمل کو ناپسند فرمایا ہے، شریعت نے شراب کے پینے کو حرام قرار دیا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم بتاؤ تو صحیح شراب پینے سے باز بھی آ جاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ فوراً کانپ گئے سارے لوگ جو محفل میں موجود تھے، ہیل اٹھے، بدن کے رنگوٹے کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں نے کہا انتہینا ربنا، اے ہمارے پروردگار، گرچہ شراب پینے کے لیے محفل جمی ہوئی تھی، گرچہ شراب پینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، گرچہ شراب پینے کا انتظار کر رہے تھے، برتن ہمارے ہاتھوں میں تھا، بوتل ہمارے ہاتھوں میں تھا، فانتہینا ربنا، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے، اے ہمارے رب ہم نے شراب کو پینا چھوڑ دیا، اب ہم شراب نہیں پیئیں گے، تو نے حرمت نازل فرما دی۔ میرے بھائیو، یہ جذبہ دین پر عمل کرنے کا دیکھیے۔ اور آج ہم لوگوں کو نشے کی لت پڑ جاتی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں اتنا آسان تھوڑو ہے چھوڑنا، ہم یہ بہانے بناتے ہیں، یہ کہہ دینا سمجھا دینا آسان ہے، لیکن ہمیں لت پڑ گئی ہے، ان کا چھوڑنا کوئی معمولی کام ہے کیا؟ اور یہاں پر دیکھیے جن کی شراب گٹیوں میں پڑی ہوئی تھی، جو شراب کے انتظار، پینے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے شراب کے بوتل انڈیل دیے، شراب کے برتن کو انڈیل دیا اور اللہ کے حکم پر راضی ہوئے، شراب کو پینا چھوڑ دیا، کبھی شراب پر ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اور ان لوگوں کو اللہ کے ڈر تو اتنا تھا کہ نبی نے ان کو ان برتنوں کو سامنے رکھنے سے منع کیا، ان برتنوں کے استعمال سے منع کیا۔ وہ لوگ شراب کو پینا تو دور کی بات، ہاتھ لگانا تو دور کی بات، ان برتنوں کو بھی گھر سے مٹا دیا، ختم کر دیا، اور کہا کہ جن برتنوں میں شراب بنایا جاتا تھا ان برتنوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے ہی نہیں تاکہ شراب کی یاد آئے نہیں۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا دین پر عمل کرنے کا، کیا شوق تھا ان لوگوں کو، کس طریقے سے ان لوگوں نے نشے کو چھوڑا۔ کہ آج ہمارے نوجوان، آج دیکھیے ہمارے نوجوانوں کے اندر 11 سال 13 سال 14 سال کے نوجوان گٹکے استعمال کر رہے ہیں۔ گھر کی خواتین، گھر کی عورتیں، آج دیکھیے جو مرد گٹکا کھاتا ہے عام طور سے ان کے گھر کے اندر 1-2 عورتیں ایسی مل جائے گی جو گٹکا کھا رہی ہے۔ آج دیکھیے ایسا نشہ جن کے نام ہم نہیں جانتے، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے، افیون کہیے، چرس کہیے، ڈرگس کہیے، نہ جانے کیسے کیسے نشے کی چیزیں ہیں، ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ ہم چھوٹی نشہ جن کو چاہیں گٹکے کی شکل میں استعمال کرتے ہیں یا کوئی دوسری چیزوں کی شکل میں استعمال کرتے ہیں، کیا اس کے اندر
شراب کی آمیزش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ اور اشیاء شراب ہے، وکل خمر حرام، اور ہر شراب جو ہے کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیا اس زمرے میں تمباکو نہیں ہے، بیڑی نہیں ہے، گٹکے نہیں ہے، سگریٹ نہیں ہے؟ ہم بہانہ بناتے ہیں مکروہ ہونے کا، ہم بہانہ بناتے ہیں کہ جواز کا، کہ فلاں بزرگ نے پیا ہے، فلاں امام پیتے ہیں، فلاں عالم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈریے، خود چھوڑیے کہ ہمیں ہمارے اعمال کا جواب ہم کو دینا ہے۔ ہم کسی کو دیکھ کر کے وہاں پر اللہ نہیں کہے گا کہ تمہارا فلاں پیتا تھا، اس نے تم پیا تھا، چلو تم کو معاف کرتے ہیں، تمہارے گھر کا بزرگ تھا اس کی وجہ سے، اس کی طفیل سے، ایسا نہیں کہے گا۔ ہم جو کریں گے وہی رزلٹ ہمارے ہاتھ میں آنے والا ہے۔ کسی کا سہارا مت لیجئے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو پہلی آیت نازل ہوئی اس کے اندر کہا کہ بھائی فائدہ ہے تو فائدے سے زیادہ نقصان بھی ہے، فائدے سے زیادہ نقصان ہے۔ آپ کہتے ہو کہ ہم کو بیڑی پینے سے، سگریٹ پینے سے کام کرنے میں مزہ آتا ہے، ہم کو کام کرنے میں اچھا لگتا ہے، ورنہ اونگ آنے لگ جاتی ہے، نیند آنے لگ جاتی ہے، گٹکا نہ کھائیں تو۔ میرے بھائی وہاں پر اللہ نے بھی اس چیز کو کہا ہے، اللہ نے بھی کہا ہے کہ فائدے ہے دنیاوی مگر تھوڑی، اس سے بڑا فائدہ اس سے بچنے میں ہے۔ ان کا دینی نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ایمان آپ سے نکل جاتا ہے، آپ کا ایمان کا سودا ہو جاتا ہے، آپ کا کیریکٹر خراب ہو جاتا ہے نشہ استعمال کرنے سے۔ اور جو دنیاوی نقصانات ہیں آپ دیکھیے، ڈاکٹر کیا بتاتے ہیں؟ ہارٹ اٹیک کی بیماری کس کو ہوتی ہے؟ سائنس کیا بتاتا ہے آج؟ کہ جو نشہ زیادہ استعمال کرتا ہے ان کو اٹیک آتا ہے۔ جو نشہ زیادہ استعمال کرے گا وہ پاگل ہمیشہ کے لیے پاگل ہو سکتا ہے، دماغی توازن ان کا بگڑ سکتا ہے۔ جو نشہ استعمال کرتے ہیں پیرالس کی شکایت ان کو ہوگی۔ جو زیادہ گٹکا، سگریٹ، بیڑی یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ میں درد اکثر ہوگا، ان کے پیٹ کے اندر ان کا ہاضمہ اکثر بگڑا ہوا ہوگا، پیٹ کا ہاضمہ صحیح نہیں ہوگا، سانس کی تکلیفیں ہوگی، پھیپھڑے خراب ہوگا، اور کینسر جیسی مہلک بیماری تو ہم روزانہ آئے دن اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے گھروں سے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچا لیجئے کہ نشہ سے۔ میرے بھائیو آج آپ بیڑی پی کر کے اپنے بچوں کو شراب کی طرف جھونک رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں گٹکا کھاتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو ڈرگس پینے کے لیے جو آپ ان کو جھونک رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں سگریٹ پیتے ہیں تو اس سے بڑے نشے کی طرف آپ اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ پیو۔ میرے بھائیو آج کیا ہوا؟ آج نوجوانوں کے اندر دیکھیے ایسی نحوست طاری ہوئی، ایک دن کام پہ جاتا ہے تو 4 دن چھٹیاں مارتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے قوم کا کہ جوئے کھیلنے کے عادی بن رہے ہیں۔ روزانہ کام کاج کی طرف توجہ دینا چاہیے ہمیں، بے روزگار ہو کر کے کہاں تاش کی طرف، پتوں کی طرف، جوؤں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ آج اپنے گھر میں بچوں کو دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے پھوٹو کھیلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتے کھیلتے ہیں، ان کی عادت یہیں سے پڑتی ہے میرے بھائی، یہی پتے ان کو جوئے کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں بچے اپنے چھتوں میں پیسے پھینک کر کے جوا کھیلتے ہیں۔ کیا یہ حرام نہیں ہے؟ یہی تو جوا ہے جو بچوں کے عادی ڈالتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے پیسوں کی جوا کھیل رہے ہیں، کل جا کے پتوں کی جوا کھیلے گا، اور پھر بڑا ہونے کے بعد بڑے بڑے جوا کھیلیں گے۔ تو جوئے کے بھی نقصان اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ جوئے سے ایک رئیس آدمی، ایک رئیس زادہ، ایک مالدار آدمی ہاتھوں ہاتھ قلاس اور فقیری کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے میرے بھائی۔ تو نقصان ہر جگہ بہرحال نشے کا اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ جو لوگ نشہ استعمال نہیں کر رہے ہیں، ابھی بچے ہوئے ہیں، اللہ چاہے نشہ چھوٹی ہو گٹکے کی شکل میں، بیڑی سگریٹ کی شکل میں، یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو اس سے تو بچا لے مولا، یا اللہ ان کے نقصان کو سمجھنے کی توفیق دے مولا، یا اللہ واقعی اس میں کینسر جیسی مہلک بیماری جو لا علاج ہے، ہم دیکھتے ہیں آئے دن کسی کے منہ کے گوشت کاٹ کر کے نکالا جاتا ہے، کس کے دل میں کینسر ہو جاتا ہے، کن کے پھیپھڑے میں کینسر ہوتا ہے، اور ہمارے نظروں کے سامنے سانسیں نہیں لے پاتا ہے، تڑپ کر کے سانسیں لیتا ہے، گھٹ گھٹ کر کے ان کا انتقال ہوتا ہے۔ یا اللہ اسے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے مولا۔ یا اللہ جن بھائیوں نے شروع میں توجہ نہیں دی، یا اللہ لاپرواہی کی بنیاد پر انہوں نے استعمال کیا، اللہ ان کو توفیق دے، صحابہ کی طرح ایمان ان میں
جگ جائے ان چیزوں کو چھوڑ دے مولا۔ یا اللہ ان برائیوں کو چھوڑنے میں تو ان کی مدد فرما مولا۔ یا اللہ تو ان کے ساتھ تو اپنے غیب سے مدد فرما کہ ان برائیوں کو چھوڑ دے، ان برے لت کو چھوڑ دے۔ یا اللہ تو ان کو ہدایت دے دے۔ یا اللہ جو نوجوان ابھی نشے سے، جوئے سے، تماشے سے محفوظ ہے، اللہ تو ان کو بچا لے مولا۔ یا اللہ رب العالمین جب تک تو ہم لوگوں کو اس دنیا میں رکھ، ایمان اسلام کی حالت میں قائم دائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو، آمین۔